بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال۔ آج ہم اپنے سبق میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تشریح سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ آئیے پہلے ہم اس آیت کے الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں، اس کے بعد محاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ کما جس طرح، اخرجک آپ کو نکالا۔ کما کا مطلب ہے جس طرح یا جیسا کہ، اخرجا نکالا کا آپ کو۔ اخرجا یہ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اس طرح خارج یا خروج، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نکالا، نکالا یا نکالنا۔ اخرجا نکالا کا آپ کو، کسی لفظ کے آخر میں جب کاف زبر کا آتا ہے تو اس کا معنی بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو یا آپ۔ اخرجا کا آپ کو نکالا، رب کا آپ کے رب نے، من بیت کا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور کاف زبر کا وہی آ گیا جو پیچھے اخرجا میں اور رب کا میں آیا ہے، آپ کے گھر سے۔ جس طرح آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّا اور بے شک، فریقاً ایک گروہ یا ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں میں سے یا مومنوں کی، لکارہون البتہ ناخوش تھی یا ناپسند کرنے والی تھی۔ اب اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک، جس طرح آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ بے شک اور بے شک مومنوں میں سے ایک جماعت یا مومنوں کی ایک جماعت، لَكَارِهُونَ البتہ ناخوش تھی یا اس کو ناپسند کرتی تھی۔ اب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ سے نکلے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کر کے اس کو قابو میں کرنے کے لیے، تو اس وقت کا ذکر ہے کہ جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، تو مومنوں کی اس جماعت کو بھی اسی طرح نکلنا چاہیے تھا۔ تو اور کس جماعت کو، کس گروہ کو، جس کا ذکر ابھی اسی آیت کے اگلے حصے میں کیا گیا ہے کہ بے شک مومنوں کی ایک جماعت اس بات پر ناخوش تھی۔ اور ہوا یہ تھا کہ مسلمان، جس طرح کہ ہم پیچھے پس منظر وغیرہ میں ساری چیزیں دیکھ کر آئے ہیں کہ مسلمان نکلے تھے کہ تجارتی قافلے پر قابو پائیں گے، اور جب مسلمان مدینہ سے نکلے اور آگے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ تجارتی قافلہ تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیات میں بھی آئے گا۔ اور تو مومنوں کی ایک جماعت جو تھی اس موقع پر جو ہے وہ اس بات کو ناپسند کر رہی تھی، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ جو ہے وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ بچ کر نکل گیا تھا۔ اب مسلمانوں کا مقابلہ جو تھا وہ کفار کے ایک بڑے جنگی لشکر سے ہونا تھا، تو اس لیے مومنوں کی ایک جماعت جو تھی یا چند مومنین جو تھے وہ اس بات کو ناپسند کر رہے تھے۔ جی اب آگے دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس بارے میں کہ یجادلونک، یجادلونا، یہ یا زبریہ یا یا پیش یو، یہ بھی ہم نے الفاظ معنی میں سیکھا تھا کہ کسی لفظ کے شروع میں یا پیش یو یا یا زبریہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، واحد اور جمع دونوں کے لیے۔ جس طرح اسی صورت کے کا پہلا لفظ جو ہے وہ یسألونک ہے، وہاں پر یا زبر یا کے ساتھ آیا ہے اور یہاں پر پیش کے ساتھ یجادلون، اور جادلونا یہ ہوتا ہے جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ اس پہ جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک صورت بھی ہے، سورہ مجادلہ، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ تو یجادلونا وہ جھگڑتے تھے یا جھگڑنے لگے، کا آپ سے، یجادلونا کا وہ جھگڑنے لگے آپ سے، فی الحق کے حق بات کے بارے میں، بعد اس کے، ما جو، تبین واضح ہو گئی، تبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، جو واضح ہو گئی، کانما گویا کہ،
یساکونا وہ ہانکے جاتے ہوں یا دھکیلے جا رہے ہوں، الموت الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور موت کی طرف، کہ گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں، وہم اور وہ ینظرون اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ ینظرون، اب آپ اس کو بھی دیکھیں، یہاں پر بھی یا زبریہ آیا اور اس کے بعد آگے جو لفظ ہے وہ نون ضاد اور را ہے، ٹھیک ہے۔ نظر، اس سے لفظ دیکھیں، ہم یہ بھی اردو میں بولتے ہیں، نظر بولتے ہیں، منظر بولتے ہیں، نظارہ بولتے ہیں، مناظر بولتے ہیں، وہ سارے لفظ اسی سے ہیں۔ ینظرون وہ دیکھ رہے تھے۔ الفاظ کے معنی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ یجادلونک وہ آپ سے جھگڑنے لگے، فی الحق کے حق بات کے بارے میں، بعد ما تبین اس کے ظاہر ہونے کے بعد، یعنی حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد وہ آپ سے جھگڑنے لگے۔ کون لوگ جھگڑنے لگے؟ جن کا ذکر پچھلی آیت میں کیا گیا ہے کہ مومنوں کی وہ جماعت یا مومنوں کا وہ گروہ جو ناخوش تھا، تو ان کا ذکر ہے کہ وہ آپ سے حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد آپ سے جھگڑنے لگے۔ کانما گویا کہ یساکونا وہ دھکیلے جا رہے ہوں، الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کا دیکھیں، پچھلی آیت کے ساتھ ہی اس کا جو تعلق بنتا ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس طرح آپ کے رب نے حق کے ساتھ نکالا تھا تو ان لوگوں کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا، اور بے شک مومنوں کی ایک جماعت جو تھی وہ ناخوش تھی۔ اور یہاں پر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آپ سے جھگڑنے لگے، یعنی جب مسلمان نکلے تھے مدینہ سے اور جب آگے آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تو ان کے ہاتھوں سے بچ کر نکل گیا ہے، اب کفار کے ایک بڑے جنگی لشکر کا مقابلہ مسلمانوں کو کرنا پڑے گا، تو اس پر جو ہے وہی جماعت جو ناخوش تھی تو وہ آپ سے اس بات کے بارے میں جھگڑنے لگے، حق بات کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ اب حق بات کا ذکر جو وہ آگے بھی آئے گا، وہ جب وہاں پر آئے گا تب ہم وہیں پر دیکھیں گے کہ جو ہے وہ حق بات سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی آپ آگے دیکھیں۔ وَإِذْ اور جب جب وہ وعدہ کرتا تھا تم سے، یعدو اور وعدہ بھی ملتے جلتے ہیں، یعدکم وعدہ کرتا تھا یا کر رہا تھا تم سے، اللہ تعالیٰ، اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تم سے، احدا ایک کا، طائفتین دو گروہوں میں سے، طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، اور طائفتین دو گروہ، اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو گروہوں میں سے ایک کا، احدا ایک کا، انہا کہ بے شک ہوگا، لکم تمہارے لیے، وتودونا اور تم چاہتے تھے، انا کہ غیرہ بغیر، ذات الشوکت، ذاتی کا مطلب ہوتا ہے والا، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لفظ، شوکت والا، شان و شوکت والا۔ ہم دیکھیں کہ شان و شوکت کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، شوکت کا لفظ اردو میں بولتے ہیں، جو ہے وہ ہمارے ہاں لڑکوں کا نام بھی شوکت بعض دفعہ رکھا جاتا ہے، تو یہ وہی شوکت ہے، ٹھیک ہے، شان و شوکت والا، غیرہ بغیر، ذات الشوکت شان و شوکت والا، انا کہ بے شک غیرہ بغیر، ذات الشوکت بغیر شان و شوکت والا، تکون ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، اَن یُحِقَّ کہ ثابت کر دے حق کو، حق کا حق، کہ حق کو ثابت کر دے، یعنی حق کو حق ثابت کر دے، بکلمات ہی اپنے کلمے سے، اپنے فرمان سے، کلمات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی کلمات، یعنی اللہ کا حکم، بکلمات ہی اپنے کلمات سے، یعنی اپنے حکم سے، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے، دابرہ جڑ، دابر کہتے ہیں جڑ کو، کافرین کافروں کی۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ پھر اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، یعدکم اللہ جب وعدہ کرتا تھا تم سے اللہ تعالیٰ، احدا ایک کا، طائفتین دو گروہوں میں سے، انہا کہ ہوگا، لکم تمہارے لیے، کہ تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا، یعنی تمہارے ہاتھ آ جائے گا، وتودونا اور تم چاہتے تھے، انا کہ غیرہ بغیر، ذات الشوکت بغیر شان و شوکت والا، بغیر شان و شوکت والے سے مراد ہے بغیر اسلحے والا، بغیر ہتھیار والا، تکون ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، اَن یُحِقَّ کہ حق ثابت کر دے، حق کا حق کو، بکلماتی اپنے فرمان سے، اپنے حکم سے، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے، دابر الکافرین کافروں کی جڑ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں
کہ پچھلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر فرمایا ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا۔ اب 2 گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو بغیر ہتھیار کے تھا، اور مسلمان اسی پر قابو پانا چاہتے تھے۔ اور جب یہاں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرما دیا کہ تم کیا چاہتے تھے، تم بغیر شان و شوکت والے پر قابو پانا چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے اپنے حکم سے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ کفار کا جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کی قیادت میں، وہ تو بچ کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، اور مسلمانوں کا مقابلہ اب ہونا تھا کفار کے ایک بڑے جنگی لشکر سے جو کہ مکہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا اور کافروں کی جڑ کاٹ دینا چاہتا تھا۔ اچھا، حق کو حق ثابت کرنے کے حوالے سے جو روایات میں یا جو تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ ابو جہل جب وہاں سے روانہ ہوا تھا 1000 کا لشکر لے کر، تو اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہو، یعنی مسلمانوں میں سے یا ہم میں سے جو حق پر اسے فتح یاب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح یاب کیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مسلمان حق پر ہیں اور دین اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا اور برحق دین ہے، اور کافر جو ہیں وہ باطل پر ہیں، وہ جھوٹ پر قائم ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر ذکر ہے کافروں کی جڑ کاٹنے کا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کافروں کی جڑ کاٹ دی، کیونکہ کافروں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اور وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو 3 گنا کم تھی، اور مسلمان جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، یعنی جنگ کی تیاری کے ساتھ بھی نہیں نکلے تھے۔ اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور جو پیچھے ذکر ہے کہ وہ حق بات کے بارے میں آپ سے جھگڑنے لگے، تو حق بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک پر تم غالب آ جاؤ گے۔ تو اب ایک تو ظاہر تجارتی قافلہ تو بچ کر نکل گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، تو اب یہ ظاہر ہے ایک انڈرسٹوڈ بات تھی، یقینی بات تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے وہ کفار کے جنگی لشکر کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کر رکھا تھا کہ تمہیں فتح یاب کرے گا۔ تو یہ حق بات تھی جو واضح ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود جس مسلمانوں کی جس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ناخوش تھے، وہ آپ سے جھگڑنے بھی لگے تھے، اور جھگڑا ان کا یہی تھا کہ وہ ظاہر جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے اور جنگ کی تیاری کے ساتھ بھی نہیں نکلے تھے، اس لیے ان کو لگ رہا تھا کہ جو ہے ہماری تعداد بھی کم ہے، جنگ کی تیاری کر کے بھی نہیں نکلے، تو ہم کس طرح سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے دیکھیں۔ لیحق الحق کا، تاکہ حق ثابت کر دے حق کا حق کو، لیحق کا تاکہ حق ثابت کر دے حق کا حق کو، ویبتلا اور باطل کر دے باطلا باطل کو، اور باطل کو باطل ثابت کر دے، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے، ولو اور اگرچہ کارہا ناپسند کریں، یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہم، مجرمون مجرم، یعنی مجرموں سے مراد یہاں پر مشرکین مکہ ہے کہ وہ چاہے اس بات کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرنا چاہتا ہے اور باطل کو باطل ثابت کرنا چاہتا ہے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ جی اگلی آیت ہے اذ تستغیثون، اذ جب، تستغیثون، تا آیا ہے یہاں پر لفظ سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں، یعنی اس کا مطلب ہے تم، جب تم تغیثون، تم فریاد کر رہے تھے، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے قبول کر لی تمہاری فریاد، تمہاری دعا، لکم تمہاری، انی اور فرمایا بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کروں گا۔ ممد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدد کا لفظ ہے، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بے الفن، بازر بھی آیا، بازر بھی یا بازر با کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 7 الفن، الفن کا مطلب ہے 1000، من سے ملائکت فرشتے، فرشتوں میں سے، یعنی فرشتوں سے، بے الفن 1000 فرشتوں سے، مردفین
مردفین کا مطلب ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لگاتار آنے والے۔ اس تستغیثون جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری دعا، انی اور فرمایا بے شک میں، ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000 کے ساتھ، من الملائکۃ فرشتوں سے، یعنی 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، مردفین جو لگاتار آئیں گے۔ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اس میں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ سے بہت دیر تک جو ہے وہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے تھے کہ اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ 2 گروہوں میں سے ایک پر تو ہمیں غالب کرے گا، تو اپنے اس وعدے کو پورا کرنا، کہ مسلمانوں کا مقابلہ آپ کفار مکہ کے جنگی لشکر کے ساتھ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ آج مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اب اور کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے یہ 2 نکات تھے کہ اے اللہ ایک تو نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا، اور اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان اگر یہ آج مٹ گئے، ختم ہو گئے، تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی، اور فرمایا خوشخبری دی کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں کے ساتھ کروں گا جو لگاتار آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ، وما اور نہیں، جعلہ بنایا ہو اسے سے مراد جو پیچھے خوشخبری کا ذکر ہے اس کا، جعلہ بنایا اسے، یعنی خوشخبری کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور نہیں بنایا اسے اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بہی اس سے، قلوبکم قلوب قلب کی جمع ہے، کم تمہارے، اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وما اور نہیں، نصر و مدد اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من عند اللہ، من کا مطلب سے، عند کا مطلب ہے پاس یا قریب، اللہ کے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم اور خوب حکمت والا ہے۔ اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، وما اور نہیں، جعلہ بنایا ہو اسے، یعنی جس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اور نہیں بنایا اسے اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، یعنی اسے اللہ نے محض یا صرف خوشخبری بنایا ہے، اور وہ خوشخبری بھی کیوں دی، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائیں، بہی اس سے، قلوبکم تمہارے دل، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے صرف تمہارے لیے خوشخبری بنایا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے، یعنی مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے یا زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب ایک تو دیکھ لیں کہ آپ جو ہے وہ ماں آیا یہاں پر، ماں کے معنی ہم نے سیکھے تھے کہ ماں کے معنی جو کے معنوں میں بھی آتا ہے ماں، اور نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ہم نے وہاں پر یہ بھی دیکھا تھا کہ جس آیت میں اللہ بھی آ جائے وہاں پر، یا ماں کے بعد اللہ آئے تو اس کا مطلب نہیں کے معنوں میں ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ 2 مرتبہ ماں آیا اور ان کے بعد 2 دفعہ کے بعد اللہ بھی لفظ آ گیا، تو یہاں پر ماں کے معنی نہیں کے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح فرما دیا کہ پچھلی آیت میں جو اللہ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے صرف تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے، اور اس خوشخبری دینے کی وجہ بھی یہ ہے کہ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا یا فرشتوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا تو وہ اس وجہ سے کہ تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بغیر فرشتوں کو بھیجے بھی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب یا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔